السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی کی کوکنگ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے چکن نگیٹس جمبو سائز۔ آپ یہ بنا کے فریز کر سکتے ہیں، بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور مہمانوں کو بھی سرو کر سکتے ہیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ بون لیس چکن چاہیے ہمیں 500 سے 600 گرام۔ 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن، آپ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نمک، کالی مرچ اور پیپریکا پاؤڈر۔ 4 عدد ہمیں بریڈ سلائسز چاہیے، وائٹ بریڈ ہم نے یوز کرنی ہے۔ بریڈ کی سائڈز کٹ کر لیں۔ اب اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں، ہاتھوں سے بھی آپ توڑ سکتے ہیں تاکہ چاپر میں جب ہم اسے ڈالیں تو چاپ کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے چاپر میں بریڈ ڈالیں۔ اس کے کرمز بنا لیں۔ اس کے بعد چکن، ادرک لہسن کا پیسٹ یا پھر ثابت ادرک لہسن اور سارے اسپائسز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ بلیک پیپر کی جگہ وائٹ پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگے، یا پھر آپ دونوں پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے اسپائسی بنانے ہیں۔ اچھی طرح ساری چیزوں کو چاپ کر لیں۔ یہ اس طرح کا ایک مکسچر ریڈی ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا چپچپا سا ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے شیپ بنانی ہے تو آپ نے اس طرح اس کو کسی بھی فلیٹ سرفیس پہ فلیٹ کرنا ہے، اور آپ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کوکی کٹرز ہیں کسی بھی شیپ کے، تو آپ اس طرح شیپ بنا سکتے ہیں۔ میں نے شیپ نہیں بنائی، میں جمبو سائز بنا رہی ہوں، اس لیے میں نے ان کو ہاتھوں سے ہی شیپ دی ہے۔ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے میں نے صرف اس کو اسپریڈ کر کے دکھایا ہے۔ اس طرح شیپ دے کر اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آپ نے فریز کر لینا ہے۔ اس سے پھر جب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی۔ کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے 1 انڈا، اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون دودھ ایڈ کیا، تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ایڈ کی، اور اس کے لیے ہمیں اسپائسی بریڈ کرمز چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اسپائسی نہیں ہے تو آپ بریڈ کرمز میں 1 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ڈال کے مکس کر لیں تو آپ کے اسپائسی بریڈ کرمز ریڈی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس طرح پہلے انڈے میں کوٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز میں کوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چھوٹے سائز کے نگیٹس بنائیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ بنیں گے۔ یہ نگیٹس بنا کر آپ 2 مہینے تک فریز کر سکتے ہیں۔ نگیٹس فریز کرتے وقت تھوڑا دور دور رکھیں تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں۔ جب یہ ایک بار فریز ہو جائیں تو آپ ان کو نکال کے کسی بھی زپ لاک بیگ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ بہت آسانی سے بہت کم قیمت میں بہت سارے نگیٹس تیار ہو جاتے ہیں۔ نگیٹس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے، بہت تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پھر اوپر جلدی کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچے رہیں گے۔ تقریباً 10 منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔